الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا السلام اور مخلصین الموحدین دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ جو ماہ ذی الحج کے نام سے موسوم ہے اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو تمام اہل ایمان اور اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سال کے بعد آنے والا یہ ایک عظیم عمل جو پورے سال میں صرف ایک دفعہ آتا ہے، تو یقیناً اس عمل کے قبول ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ کے اندر ضرور اصول اور قوانین ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے شرائط اور قوانین کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے ساتھ اگر یہ عمل کیا گیا تو ان اللہ قبول ہو، اور اگر
شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اور ان شرائط میں سستی برتی گئی یا ان شرائط کا خیال نہ رکھا گیا تو پھر یہ اتنا عظیم عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال فرمایا کہ ما هذه الأضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ذرا یہ بتائیے گا یہ قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے جو ہم یہ قربانی کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقہ ہے کہ ان کے طریقے کے مطابق اور ان کی سنت کے مطابق جو ہے یہ قربانی کرنی ہے۔ اور آگے پھر حدیث مبارکہ کا حصہ ہے، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ وما لنا فیہا یا رسول اللہ، سنت تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لکل شعرۃ حسنۃ، کہ تمہیں جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور پھر صحابہ اکرام نے پوچھا وما صوف یا رسول اللہ، چلو بکری کے جسم کے بال ہوتے ہیں ان کی گنتی کاؤنٹنگ کوئی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو بھیڑ کی اون ہے اس کے بالوں کا تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بھیڑ کی اون کے ایک ذرے کے برابر اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے، اگر تم نے اس کی سنت اور طریقے کو پورا کرتے ہوئے سو یہ قربانی کرنی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق سو قربانی تو کرنی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ کس وقت بنا اور اس سے پہلے کے جو حالات تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کرنا اس سے پہلے کے جو حالات و واقعات تھے، فرمایا جب تک قربانی کرنے والا ان تمام تر حالات و واقعات کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ آسان سے آسان لفظوں میں عرض کروں کہ قربانی والا عمل یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یاد میں کیا جاتا ہے، تو قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی کہ جب تک قربانی کرنے والے کا عقیدہ وہ ابراہیم علیہ السلام والے عقیدے کے مطابق نہیں ہوگا۔ قربانی کی شرائط میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کا عقیدہ سو وہی عقیدہ ہو جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا۔ اگر ذرہ برابر بھی اس میں ادھر ادھر منحرف ہوا یا اس عقیدے سے انحراف کیا تو اتنا بڑا عمل جو سال کے بعد ایک دفعہ آتا ہے، تو میں اس عمل کے کرنے کا اس قربانی کرنے والے کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے قربانی کی شرائط میں سب سے پہلی شرط اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی کہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا بنائیں، جو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ تھا، اور میں وہ عقیدہ ہوگا تو قربانی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول وگرنہ نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ عقیدہ ہے کیا؟ اب قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، چند ایک چیزیں ہیں، کچھ میں پچھلے 2 جمعہ پہ عرض کر چکا ہوں اور کچھ کی تفصیل باقی تھی وہ میں عرض کرتا ہوں۔
کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ سو وہ کیا ہے، ذرا دیکھیے گا قرآن مجید کا اندازہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورۃ البقرہ پہلا پارہ اور آیت کا نمبر 127 ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں۔ فرمایا یرفع ابراہیم القواعد من البیت، ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھائی ہیں، وَإِسْمَاعِيلُ اور اسماعیل علیہ السلام کی ساتھ ہیں، فرمایا بنیادیں رکھی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس نے تو تعمیر ہونا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود تعمیر کروانا ہے۔ فرمایا عمل بڑا کر رہے ہیں، چلے تھوڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزیوں کا اظہار بھی کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنا شروع فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں ربنا تقبل منا، مولا یہ گھر تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف تعمیر ہو رہا ہے، کتنا بڑا عمل کر رہے ہیں، لیکن اس عمل کرنے میں بھی ہمارے دل میں کوئی فخر نہیں، کوئی ریاکاری اور دکھلاوا نہیں۔ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں تقبل منا، یہ عمل ہم سے قبول فرما لے، یہ عمل اپنی بارگاہ میں اسے قبولیت کا درجہ دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سبق دلانے والے لوگوں کو، اور میں جتنا بڑا بھی نیکی کا کام کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ہی عمل آپ کیوں نہ کر رہے ہو، لیکن اس عمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے رہنا ہے۔ مولا اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما لے، اسے قبولیت کا درجہ دے دے، اس لیے کہ عمل جتنا ہی بڑا ہو اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہ ہو تو پھر تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے عمل تو بڑا کیا، لیکن اس میں بھی اپنے رب کے سامنے دعا فرمائی ربنا تقبل منا، مولا اسے ہم سے قبول فرما لے۔ اور آپ سے دعا کیوں کر رہے ہیں، آپ کے سامنے عاجزیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، ہماری دعاؤں کو سننے والا بھی تو ہے اور ہمارے حالات کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بتایا ہے، فرمایا کہ جب بھی کوئی بھی نیکی کرے، ابراہیم علیہ السلام کا وتیرہ اور عقیدہ اور طریقہ یہ ہے کہ اس میں اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرے بلکہ اس کی نسبت اپنے رب کی طرف کرے کہ مولا اگر تو ہمیں یہ توفیق نہ دیتا تو ہم اس قابل نہیں تھے، اور پھر عاجزی سے مانگے مولا ہم سے یہ قبول فرما لے۔ اور دوسرا بڑا عقیدہ کہ اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ صرف دنیا کائنات میں اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس سے دعا مانگی جا سکتی ہے، کہ جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ سننے والا ہے فرمایا اس طرح اور کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ السمیع، فرمایا تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ مولا کیا مطلب؟ میں آپ کو آواز دیتا ہوں، آپ میری بات کو سن لیتے ہیں۔ فرمایا یہ نہیں
اللہ تعالیٰ سے سننے والے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سننے سے مراد یہ ہے کہ ہم سننے میں کانوں کے محتاج ہیں، میرا رب سننے میں کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا اگر ہم دور بیٹھے ہوں اور ہمیں کوئی آواز دے آہستہ آواز میں، ہم اس کی آواز کو سن نہیں سکتے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان باتوں کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا نہ اس کی دور اور نزدیک کا مسئلہ ہے، نہ کوئی اس کے لیے زبان کا مسئلہ ہے، نہ کوئی اس کے لیے اس زبان سے بولنے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے فرمایا جو دل سے نکلنے والی آوازوں کو بھی سننے والا ہے۔ فرمایا السمیع، اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے جو عقیدہ یہ بتا رہے ہیں، فرمایا دل میں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ میری دعاؤں کو سننے والی ذات صرف ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ العلیم، میرے حالات کو جاننے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے، فرمایا میرے دل میں کیا چل رہا ہے، میرے عام حالات میں میرا کون سا عمل ہے، فرمایا ایک ایک چیز کو جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فرمایا اب یہ عقیدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، اگر جس خوش نصیب کا ہے تو وہ مبارکباد کا مستحق ہے، اگر یہ نہیں ہے اور اس کے بدل اس کے دل و دماغ کے اندر اس کے متضاد اور اپوزٹ اس کے الٹ نظریات بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سنتا ہے، فرمایا اس کی مخلوق میں سے کوئی اور بھی میری دعاؤں کو سننے والا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ میرے حالات کو جانتا ہے، میں جس جگہ میں بھی ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں نہیں چھپ سکتا، وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ نظریہ رب کے لیے خاص ہے، اگر کسی کے دل و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جیسے میرا رب دیکھنے والا ہے مجھے ہر جگہ پہ، اور میں اسی طریقے جناب میرا فلاں مرشد بھی مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں حضرت بھی مجھے جان رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں وہ تو فلاں جگہ پہ بیٹھا ہے اور میں گھر میں موجود ہوتا ہوں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت میں کیا کر رہا ہوں۔ اور میں اگر اس کے اپوزٹ نظریہ بن گیا تو میرے پیارے دوست اور میرے پیارے بھائی بات کو سمجھ، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ قربانی ہے، پر میں سنت قربانی ہے، لیکن یہ تبھی قبول ہوگی کہ جب عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا ہوگا۔ پر میں پہلی بات ابراہیم علیہ السلام کی کہ میری دعاؤں کو سننے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دوسرا میرے حالات کو جاننے والا بھی ہے تو صرف کون ہے؟ ایک دوسری بات ابراہیم علیہ السلام کا یہ نظریہ اور عقیدہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں 19ویں پارے میں بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اور اپنے والد کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہیں، لیکن انداز دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون۔ سورۃ الشعراء 19واں پارہ اور آیت کا نمبر 69، 70 اور 73 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مقدس کے اندر میرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی سنائیے گا، اور کون سی بات؟ فرمایا اذ قال لأبی وقومہ ما تعبدون، فرمایا جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم اور قوم کے سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں ما تعبدون، اور بتاؤ تو صحیح تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کیا کہتے ہیں وہ؟ نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، وہ کہنے لگے اے ابراہیم تو دیکھ تو رہا ہے نعبد اصناما،
مسلمان ہم ان اسلام کی عبادت کر رہے ہیں، ہم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب بت سے کیا مراد ہے یہ بھی سمجھ لیجیے گا میرے پیارے۔ اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آج تک دنیا کا کوئی بھی مشرک ایسا نہیں ہے کہ جو کسی پتھر کی عبادت کرتا ہو، جو کسی پتھر کے سامنے سجدہ کرتا ہو، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک بھی سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، فتح مکہ کا موقع ہے، ماہ رمضان، آج ہجری کو میرے پیارے پیغمبر نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا۔ آپ علیہ السلام فاتحانہ انداز میں مکہ میں آئے اور بیت اللہ شریف کے سامنے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے پیارے پیغمبر نے بیت اللہ شریف کی چابی لی ہے، اور دروازہ کھول کے جب اندر داخل ہوئے کیا دیکھا ہے؟ بیت اللہ شریف کے اندر 360 خدا رکھے ہوئے ہیں ان کے، اور جو سب سے اوپر بیت اللہ شریف کی چھت کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام کا خدا تھا۔ اس کے نام کا ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بت لٹکایا ہوا لیکن موسوم کیا ہوا، منسوب کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ کیا کہتے تھے؟ یہ بڑا خدا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی روح کا تعلق اس کے ساتھ ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حقیقت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کی جا رہی ہے، اور کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے دوست پیغمبر تھے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی بت رکھے ہوئے مشرکین مکہ نے، اور میں وہ سارے کے سارے منسوب کیے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی طرف۔ مثلا بڑا خدا تھا ان کا حبل نامی بڑا خدا مشرکین مکہ کا، اس کی نسبت تھی سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی طرف۔ پہلا جو وہ مظلومانہ قتل ہوا نا، شہید ہوا حضرت حابیل، جس کو اس کے بھائی قابیل نے قتل کیا، جی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ پہلا شہید ہونے والا ہے، اللہ کا ولی تھا اور نیک آدمی تھا، یہ اس کے نام کو انہوں نے خدا بنایا تھا، جس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ حبل رکھا، اس کی عبادت کرتے۔ حقیقت کے اندر عبادت کس کی ہوتی؟ حضرت حابیل کی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی کیا کہتی ہے؟ نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ اے ابراہیم تو دیکھ نہیں رہا، ہم نے یہ جو خدا بنائے ہیں یہ ہمارے پہلے بزرگ گزرے ہوئے ہیں، اصنامن، اور میں یہ ہمارے پہلے نیک لوگ گزرے ہوئے ہیں کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، اور میں عبادت کرتے ہیں ایک معنی، دوسرا معنی کیا مفسرین کرام نے فنظل لها عاکفین، ہم ان کے اوپر آتے اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور تیسرا عام فام معنی فنظل لها عاکفین، ہم ان کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سوال فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے تم ان کی عبادت کرتے ہو، میرا پہلا سوال یہ ہے هل يسمعونكم اذ تدعون، کہ جب تم ان سے دعائیں کرتے ہو، جب ان کے سامنے آ کر عاجزی کرتے ہو، کیا یہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں؟ ایک او ينفعونكم، اور دوسرا سوال یہ ہے ذرا بتائیے گا کیا یہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں کہ جب آپ ان کی عبادت کرتے ہیں کیا یہ آپ کے نفع کے مالک بن جاتے ہیں؟ او یضرون، اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ان کی عبادت نہ کریں تو کیا یہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں؟ میرے تین سوال ہیں۔ پہلا سوال کہ جب آپ ان کو پکارتے ہیں
کیا تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں؟ دوسرا سوال کیا یہ تمہارے نفع کے مالک ہیں؟ اور تیسرا سوال کیا یہ تمہیں نقصان سے بچا لیتے ہیں یا عبادت نہ کرو تو تمہارا نقصان کر دیتے ہیں؟ مجھے یہ تین باتیں بتائیے گا۔ قوم والے آگے سے کہتے ہیں بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون۔ اور ابراہیم ہمارا اس بارے میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، بس اتنا پتہ ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی کام پہ پایا ہے، وہ یہی کام کیا کرتے تھے، باقی ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ تین سوال کیا بتا رہے ہیں؟ حل یسمعونکم اذ تدعون، پچھلی بات کو ذرا دہرائیں تو یہ بات سمجھ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے ہیں اور دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں انکا انت السمیع، اس لیے کہ مولا میرا نظریہ یہ ہے کہ کوئی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا حل یسمعونکم، بتاؤ نا جب تم ان سے جا کے دعائیں کرتے ہو کیا یہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں؟ میرا نظریہ تو یہ ہے میں اس رب کو سامنے جا کے دعائیں کرتا ہوں اور میں جو میری دعاؤں کو سننے والا ہے، بتاؤ نا یہ سنتے ہیں او ینفعونکم او یضرون، میرا رب تو میرے نفع نقصان کا مالک ہے، کیا یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں یا نہیں ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے نفع نقصان کا مالک بھی اور اپنی دعاؤں کو سننے والا بھی ماننا ہے تو صرف اکیلے اللہ کو ماننا ہے۔ اب اگر اس کے کوئی متضاد چل رہا ہے، اپنے نفع نقصان کا کسی اور کو مالک سمجھتا ہے یا اپنی دعاؤں کو قبول کرنے والا کسی اور کو سمجھتا ہے یا رب کو چھوڑ کے کسی اور سے جا کے دعائیں کرتا ہے، پر میں وہ سمجھ لیں میرا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہے۔ یا ایک اور بات بھی سمجھ لیں، اکثر لوگ کہتے ہیں جناب ہم فلاں جگہ پہ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں کہ بھائی وہاں جا کے دعا کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ سنیں، شریعت اسلامیہ کا مسئلہ یہ ہے زندہ آدمی زندہ سے جا کے دعا کروا سکتا ہے، چاہے چھوٹے سے کرواؤ چاہے بڑے سے کرواؤ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے صحابہ کرام آتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیے گا، فلاں مسائل ہیں، فلاں مسائل ہیں، فلاں مشکلات ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر دعا فرماتے اور دعا بھی سکھاتے، جیسے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میرے پیارے پیغمبر کے پاس، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے یا رسول اللہ کوئی خاص بات مجھے سکھا دیں، کوئی خاص چیز مجھے دے دیں کہ میں اس پہ عمل کروں، میرے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے حضرت ابو سلمہ کو دعا سکھائی ہے، اور میں میرے پیارے ابو سلمہ جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی مشکل آئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اور میں دعا یہ کرو کہ اللہم اجل مصیبت، مولا مجھے اس مصیبت کا اجر عطا فرما دے، اور دوسرے نمبر پہ مجھے اس مصیبت کے اندر میرے لیے آسانی فرما دے۔ اور میں یہ دعا فرما دے اور یہ سکھائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو جا کے یہ دعا سکھا دی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کچھ دن گزرے، حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے، میں نے اسی دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، مولا اس مصیبت میں میرے لیے آسانی فرما، مجھے اجر بھی دے اور اس مصیبت کا مجھے نعم البدل بھی عطا فرما۔ یعنی پھر میرے دل میں خیال آتا کہ بھلا اس کا نعم البدل کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو سلمہ سے میری بڑی محبت اور وہ میرا خامہ تھا، لیکن میں یقین کے ساتھ یہ دعا مانگتی رہی
کچھ دن گزرے جب میری عدت پوری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے نکاح کا پیغام بھیج دیا اور میں جب مجھے اللہ کے پیغمبر کے نکاح کا پیغام آیا ہے اور میں پھر یقین کامل ہوا کہ اس دعا کے اندر اتنا اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجر بھی دیا اور نعم البدل بھی اس کا عطا فرما دیا. تو صحابہ کرام آتے ہیں آ کے میرے پیارے پیغمبر سے دعا کرواتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اجازت دیجیے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا حضرت عمر اجازت ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا فرمایا یا اشرکنا فی دعائی فرمایا اے میرے پیارے چھوٹے بھائی عمر اپنی دعاؤں میں پیغمبر کو بھی یاد رکھنا. زندہ آدمی چھوٹا آدمی بڑے سے دعا کروا سکتا ہے اور زندہ چھوٹے سے بڑا آدمی جا کے دعا کروا سکتا ہے لیکن جب انسان فوت ہو جائے جب دنیا سے چلا گیا اب اس سے جا کے دعا نہیں کروانی بلکہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. مولا یہ ہمارا پیارا بھائی یہ ہماری بہن اور یہ جناب ہمارا فلاں جاننے والا ہے اس کے لیے آسانیاں فرما. حدیث مبارک سن لیجیے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا بالکل چھوٹی سی دعائیں فرمایا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. جو انسان یہ دعا کرتا ہے مولا جتنے بھی مومن مرد فوت ہو گئے جتنی بھی مومن عورتیں فوت ہو گئی تو سب کی بخشش فرما دے. فرمایا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. جو انسان یہ دعا کرتا ہے فرمایا ساری دنیا کائنات کے اندر اس وقت جتنے بھی مومن مرد اور مومن عورتیں ہوتی ہیں ہر ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. اربوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں. دو لفظ یاد کر لیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اور سیکنڈ کے اندر کروڑوں نیکیاں نام ایمان میں آ گئے. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ بڑا آدمی چھوٹے سے زندہ دعا کروا سکتا ہے زندہ چھوٹا بڑے سے دعا کروا سکتا ہے لیکن جب فوت ہو گیا اب مرنے والے سے دعا نہیں کرنی بلکہ مرنے والے کے لیے دعا کرنی ہے اپنے رب سے. مولا یہ ہمارا مومن بندہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے آسانیاں فرما دے تو اس کی بخشش فرما دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں حل یسمعونکم اذ تدعونا اور میں جن کی تم عبادت کر رہے ہو ذرا بتاؤ نا کیا یہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں جب ان میں روح ہی نہیں ہے جان ہی نہیں ہے جنہیں تم اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو اور بنا کے تم منسوب کر رہے ہو فلاں کی طرف اور میں یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. تو اب کیا سمجھ آئی میرے پیارے پر میں پہلی بات ہو کہ صرف دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ. اور دوسرا پر میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جس سے جا کے اس نیت سے دعا کریں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے یہ بھی ہمارے مشکل کو آسان کرنے والا ہے ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے. میں اگر یہ نظریہ بن گیا تو یہ ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ نہیں ہے. اور میرے پیارے بھائی سال کے بعد قربانی والا عمل آیا اور اگر عقیدہ یہ نہ ہوا تو پھر قربانی کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو پہلی شرط قربانی کے قبول ہونے کی کہ عقیدہ بھی کس والا ہو ابراہیم علیہ السلام والا. اب دوسری شرط قربانی کے قبول ہونے کی یہ رب کا قرآن میرے سامنے چوتھا پارہ ہے اور پہلی آیت ہے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دنیا کائنات والوں اگر میں اللہ تعالیٰ سے
اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو نیکی میں، وہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو مال تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اپنے مال و دولت میں سے جو سب سے محبوب چیز ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، تب جا کے نیکی میں کمال حاصل ہوگا، تب جا کے اعلیٰ درجے کی نیکی تمہیں ملے گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی میرے پیارے پیغمبر نے بڑا اعلیٰ قسم کا باغ دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ کو اتنا گنجان ہے، اتنے زیادہ درخت ہیں، اتنے گھاٹے درخت کا باغ ہے، فرمایا کہ ایک پرندہ آیا باغ میں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں، پرندہ ایک درخت کی طرف، وہاں سے دوسرے، وہاں سے تیسرے، پرندے کو باغ سے نکلنے کا راستہ نہ مل سکا، اتنا گنجان وہ باغ تھا۔ حضرت ابو طلحہ نماز ادا کر رہے ہیں، اچانک سے نظر پڑ گئی اس پرندے کی پروں کی آواز کی وجہ سے، نماز سے تھوڑی سی جو دھیان وہ اس طرف چلا گیا۔ اور دوسری بات بھی سنیے گا، یہ جو حضرت ابو طلحہ نماز ادا کر رہے تھے یہ فرض نماز نہیں تھی، اس لیے کہ فرائض کو اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیچھے مسجد نبی میں ادا فرماتے تھے، اور یہ وہ نماز کہ جس کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اور میں لا تجعلوا بیوتکم، اور میں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو ایسا نہ بناؤ کہ جیسے قبرستان کے اندر جا کے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اور میں گھروں میں بھی ایسے نہ بناؤ کہ گھر میں تم نماز ادا نہ کرو۔ فرمایا صحابہ کرام کا یہ عمل، فرمایا نماز فرائض مسجد میں پڑھ کے آتے اور نوافل وغیرہ اپنے گھروں میں جا کے ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ نفل نماز ادا کر رہے ہیں اور اس دوران یہ دھیان چلا گیا اس طرف، نماز مکمل کی اور آئے میرے پیارے پیغمبر کے پاس آ کے کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے، سب سے زیادہ مجھے محبوب یہی چیز ہے، اپنے مال میں سے گواہ بن جاؤ، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور اس لیے کیا ہے کہ اس مال کی وجہ سے میرے نفلی نماز کے اندر خلل آ گیا، اور میں نہیں چاہتا کہ رب کی نماز ہو اور اس مال کی وجہ سے اس میں خلل آ جائے۔ تو مال کون سا قبول ہوگا؟ اور میں جو سب سے زیادہ محبوب ترین ہوگا، محبوب ترین چیز رب کے دربار میں حاضر کی جائے، تب جا کے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ مشہور واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے نے قربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا واقعہ بیان فرمایا، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، دونوں کو قربانی کا حکم ہوا، اور اس دور میں قربانی کا حکم کیا تھا؟ اپنے مال میں سے جو بھی دینا ہے کھلی جگہ پہ جا کے رکھ دے، آسمان سے بجلی آتی، جس کے مال کو جلا کے راکھ کر جاتے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتا، اور جس کا مال جلایا نہ جاتا وہ قابل قبول نہ ہوتا۔ اب جیسے قربانی کا حکم آیا، حضرت حابیل نے اپنے پورے مال میں سے جو سب سے زیادہ اعلیٰ ترین چیزیں تھیں وہ ساری اعلیٰ اور عمدہ چیزیں اکٹھی کر کے کھلے میدان میں رکھ دی ہیں، اور قابیل نے چند تھوڑی بہت چیزیں ایسے نقارہ قسم کی جا کے رکھ دی۔ اب جب آ گئی قابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، کیا کہتے ہیں لَأَقْتُلَنَّكَ، حسد پیدا ہو گیا، اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری نہیں ہوئی، میں نے اسے قتل کرنا ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں
وہ مال قبول ہوگا جو سب سے عمدہ ہوگا، سب سے اعلیٰ ہوگا۔ ایسے نہیں کہ جناب سب سے اتار دیا قربانی کرنے کو، تو دوسری شرط قربانی کی اللہ کے راستے میں مال دینا ہے تو عمدہ مال دینا ہے۔ تیسری قربانی بات مختصر کرو، قربانی کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو قربانی کر رہا ہے اس کی نیت بھی خالص اللہ کی رضا کا حصول ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 17ویں پارے میں بیان فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرمایا او دنیا والوں، وہ جو قربانی تم کرتے ہو نہ تو اس کا خون میں اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ تو اس کا گوشت میں اللہ تک پہنچتا ہے۔ ذبح کرتے ہو، خون زمین پہ بہ گیا، باقی جو گوشت ہے وہ جو خود استعمال کر گئے کچھ تقسیم کر دیا، پر میں یہ کچھ میرے پاس نہیں آتا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ جو تمہاری نیت ہے، وہ جو تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، میرے پاس تو وہ پہنچتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ تمہارا اخلاص پہنچنے والا ہے۔ پر میں اس لیے قربانی کیا کرو تیبو نفسہا، فرمایا اعلیٰ قسم کی قربانی اور خوش دلی سے کیا کرو قربانی، خوش ہو کے قربانی کا جانور لیا کرو۔ اگر یہ رضا اللہ کی مقصود نہ ہوئی، ریاکاری مقصود ہوئی، یا دل کے اندر یہ نیت ہے یار پڑوسی بھی قربانی کر رہے ہیں، اگر میں نہ کروں میرے بچے اوروں کا منہ دیکھتے رہ جائیں گے، سال کے بعد ایک تو دن آتا ہے اچھا گوشت نہ کھائیں تو کیا کریں؟ اور بھائی گوشت تو پھر بھی آپ نے کھانا ہے، اگر یہ نیت بنائیں گے پھر بھی گوشت آپ نے کھانا ہے، اور نیت اس میں رب کی رضا رکھیں گے پھر بھی گوشت کس نے کھانا ہے؟ آپ نے۔ اس لیے کہ پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور میں تمام تر اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے، نیت پہ ہے۔ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر نیت درست نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہوئی، اخلاص نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اور میں پھر اللہ تعالیٰ کیا قربانی قبول نہیں ہونی۔ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، اور میں قیامت کا دن ہوگا، 3 آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، ان 3 میں سے ایک شہید ہوگا، دوسرا سخی ہوگا اور تیسرے نمبر پہ ایک عالم ہوگا۔ اور میں شہید آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے سوال فرمائے گا بتا کون سا عمل لے کے آیا ہے؟ شہید کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں اپنی جان قربان کر کے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ تو نے جو جان قربان کی ہے وہ تو صرف اس لیے قربان کر کے آیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگوں کے اندر تیری بہادری کے چرچے ہوں کہ لوگ کہیں جناب فلاں تو بڑا بہادر اور دلیر تھا، وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان پہ کھیل گیا۔ اور میں تو دنیا کی شہرت چاہتا تھا، دکھلاوے کے لیے تو نے یہ کام کیا، جو تو چاہتا تھا دنیا میں وہ تیرے بارے میں باتیں ہو چکی، فرشتوں کو حکم ہوگا چلے اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ سخی آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتا کیا لے کے آیا؟ سخی کہے گا مولا تو نے مجھے بڑے مال و دولت سے نوازا تھا، میں اپنا مال و دولت تیرے راستے میں غربا مساکین پہ خرچ کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے، لوگ کہ جناب فلاں کے پاس بڑا مال ہے اور بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ پر میں جو تو چاہتا تھا وہ دنیا میں لوگ تیرے بارے میں کہہ چکے، پر میں اب میں اللہ کے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا عالم آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا کیا لائے؟ عرض کرے گا مولا تو نے مجھے علم دیا، تو نے مجھے عالم بنایا، میں تیرے دین کی خدمت کر کے آیا ہوں، میں جناب لوگوں کو دعوت دیتا رہا اور اسلام کے پیغام سناتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے، تو
تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے درمیان میری عزت بن جائے, تو یہ چاہتا تھا لوگوں کے درمیان میں میرا مقام ہو, لوگ میں جناب فلاں بڑا عالم ہے, بڑا علم ہے اس کے پاس ہو. فرمایا جو تو چاہتا تھا تیرے بارے میں باتیں ہو چکی, اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. فرمایا اعلان ہوگا اسے بھی گھسیٹ کے اونھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے. اور میرے پیارے یہ 3 بڑے کام ہیں. دیکھیں عالم ہونا بڑی فضیلت والا, سخی ہونا اور شہید ہونا یہ اپنی جان دینا کوئی آسان ہے. فرمایا لیکن ان 3 اعمال کے اندر بھی اگر ریاکاری آئی تو فرمایا یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو قربانی بھی بڑا عمل ہے, اگر اس کے اندر بھی ریاکاری اور دکھلاوا آیا کہ لوگ نے جناب فلاں نے تو اتنی قربانیاں کی ہیں, لوگ نے جناب فلاں نے 10 لاکھ کا جانور لیے, 50 لاکھ کا لیے, جناب میرے پیارے یہ لوگوں کے دکھلانے کو سامنے نہ رکھے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے, جتنا مال دی ہے, اور میں اس کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور چوتھا بڑا کام اور چوتھی بڑی شرط جو ہے, جو ان تینوں کے ساتھ بڑی شرط ہے, اور وہ ہے جو آپ جانور خرید رہے ہیں اس کو رزق حلال سے خریدنا ہے. رزق حلال, اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ تو ماہ رمضان کے جو 4 جمعے گزرے تھے, اگر ساتھیوں کو یاد ہو تو اس وقت بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کوئی بھی عمل ہے جب تک وہ انسان جو رزق استعمال کر رہا ہے اگر وہ رزق حلال نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. حدیث مبارکہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو انسان ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس آدمی کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. اور حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک آدمی ہے بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے بیت اللہ شریف کے سامنے جاتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے, کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب. پر میں اللہ تعالیٰ کو بلا رہا ہے اور حالت کیا ہے, مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام انا یستجاب لہ او کما قال. حالت یہ ہے اس کا کھانا بھی حرام کا, اس کا پینا بھی حرام کا, اور اس کا پہننا بھی حرام کا. اللہ یستجاب لہ, میرے پیغمبر نے فرمایا بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. اور میرے دوستوں آج تو ہر کوئی کہتا ہے جی سود حرام ہے, ہر کوئی اس بات کو دیکھ رہا ہے سود حرام ہے. بھلا کون نہیں جانتا سود حرام ہے, لیکن سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو حرام لیکن چھوڑنا نہیں ہے. جی گدھا حرام ہے, کتا حرام ہے, پر یہ چیزیں حرام ہیں یہ تو سب جانتے ہیں, لیکن کوئی بھی اس بات کی طرف نہیں آتا کہ جناب بھائی بہنوں کے حصے مارنا بھی حرام ہے. جی بھائی ہیں بہنوں کے حصے مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, جی بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائیوں کے حصے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹے بڑوں کے حصے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو طاقتور ہے وہ جناب اپنی برادری کے کمزور لوگوں کی جناب زمینیں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سے 7 حجیں بھی کر لی اور ہر سال 10 عمرے بھی کیے جا رہے ہیں, اور جناب اپنے تئی بڑے سے بڑے جانور لے کے آئیں گے قربانی کے لیے, لیکن پیچھے بنیاد کی طرف نظر نہیں کریں گے. بھائیوں کے حق مارے, بہنوں کے حق دبا کے بیٹھے ہیں, اور غریبوں پر ظلم کر کے جناب اپنا مال اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں. سن لو میرے دوستوں, جیسے گدھا کھانا حرام ہے, کتا کھانا حرام ہے, اور میں اسی طرح اپنی بہنوں کے حصے دبا کے جو کھا رہا ہے وہ ان سے بھی بڑھ کے حرام ہے. جی آج تو ہمارے بڑے بڑے ایسے لوگ کتنوں کو جانتے ہیں, سمجھاتے بھی ہیں, لیکن کوئی مانتا نہیں ہے. کیا کریں, گھروں میں بیٹھی بیٹھی بیٹیاں اور بہنیں بال سفید ہو گئے, بوڑھی ہو گئی, صرف شادی کیوں نہیں کی, اگر شادی کی تو بہنوں کو حصہ دینا پڑے گا وراثت میں سے. جی
اور پھر کتنے ایسے دیکھیں شادی بھی صرف اس شرط پہ کرتے ہیں بہن یا بیٹی کی کہ تو اگر ہم آپ کی شادی اس لیے کریں گے کہ وراثت کا سارا حصہ ہمیں معاف کر دیا جائے تب شادی کریں گے، نہیں تو نہیں کرتے بیٹھے۔ اور پھر ادھر سے حاجی بھی اور غازی بھی اور نمازی بھی اور اپنے سے بڑا کسی کو اچھا بھی نہیں سمجھنا، اور باتیں وہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو شیطان کو بھی یاد نہ ہو، اپنے دل بڑا بنا ہوا لیکن کبھی نہیں سوچا اس بات پر کہ میں وہ جو مال دبا کے بیٹھا ہوں بھلا وہ جو سارا حرام ملا کے اپنے رزق حلال کے اندر بھی رزق حلال کو بھی حرام کر کے بیٹھا ہوں۔ اور پھر اور بات سنیے گا جو اس سے بھی بڑی خطرناک ہے کہ جس آدمی کو پتہ ہے کہ میرا رزق حرام ہے، یہ بات سمجھ آئے تو آگے شیئر کرنا اور نقل، اگر سمجھ نہ آئے تو آگے کسی کو نقل کرنا، فساد دینا۔ جس آدمی کو پتہ ہے کہ میرا رزق حرام ہے اور رزق حرام میں سے جان بوجھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، رزق حرام میں سے صدقہ خیرات کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حدیث مبارک حدیث قدسی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ سوائے پاکیزہ چیز کے کچھ قبول بھی نہیں کرتا۔ اس لیے قربانی کی چوتھی بڑی شرط ہے میرے دوستو کہ رزق حلال کو ہونا ضروری ہے، اور اگر رزق حلال نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی اس لیے اکثر لوگ آگے سوال کر رہے ہوتے ہیں استاد جی نیکی کے لیے دل نہیں کرتا، ہر وقت دماغ کے اندر خمار رہتا ہے کہ گناہ کریں، کیا سبب کیا ہے؟ تو اس کا سب سے بڑا سبب میرے دوستو نیکی کی طرف دل نہ کرنا اور ہر وقت گناہ کی طرف رغبت کرنا، اس کی سب سے بڑی وجہ رزق حرام کا استعمال ہے کہ انسان اس چیز کو نہیں دیکھتا جو میں استعمال کر رہا ہوں حرام ہے یا حلال ہے۔ اور اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں کا ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہمارا پیچھے چل چکا ہے، 2-3 مہینے تک میں وہ تفصیل سے حدیث مبارکہ کی روح سے عرض کرتا رہا آپ کے سامنے۔ اس میں میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا، قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ جس میں لوگوں کے دل و دماغ سے حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، ہر آدمی چاہے گا مال ہونا چاہیے چاہے حرام دے کیوں نہ ہو۔ اور یہاں کتنوں کی زبان سے سنا ہے، کہتے ہیں جی مال و دولت ہو، عیاشی ہو، اور جناب رزق حلال حرام کس نے دیکھا ہے استاد جی؟ کس نے دیکھا ہے؟ جو آ رہا ہے بس ٹھیک ہے آیا جائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو الگ کر کے حکم دیا، یا ایھا الرسول یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا میرے رسولوں کی جماعت خیال کرنا، رزق حلال استعمال کرنا، واعملوا صالحا، اور اچھے عمل کرنا۔ کیا مطلب؟ رزق حلال کے ساتھ اچھے اعمال ہوں گے، رزق حرام کے ساتھ کبھی بھی اچھے اعمال نہیں ہوں گے۔ تو قربانی کی قبولیت کی شرائط میں سب سے پہلی چیز عرض کر چکا ہوں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ، اگر وہ نہیں تو پھر کچھ بھی۔ دوسرا، جو مال اللہ کے راستے میں دیا جا رہا ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے، ایسے جان چھڑانے والی بات نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ اخلاص، کس کی رضا کے لیے قربانی کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو مال خرید رہے ہیں، جو جانور خرید رہے ہیں، اس خریدنے کے لیے جو مال اور دولت ہو وہ بھی رزق کون سا ہونا چاہیے؟ رزق حلال ہونا چاہیے۔ ان 4 شرائط کے ساتھ قربانی کریں، اور پھر یہ قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کے ذات اور اس کی رحمت کے ساتھ کامل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قبولیت بھی فرمائے گا اور ہمارے لیے جو آخرت کا خزانہ بھی بنے گا۔ اور اگر ان 4 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائے گا تو پھر یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا میرے پیارے، اگر کوئی جانور بڑا جانور لیتا ہے، 6-7 لوگ مل کے کر رہے ہیں، 4-5 لوگ کر رہے ہیں، ان 5 یا 6 یا 7 لوگوں میں سے اگر کسی ایک کا بھی عقیدہ درست نہ ہوا، ان 4 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی کسی ایک کے اندر نہ پائی گئی تو 7 آدمیوں کی قربانی نہیں ہوگی، 7 کی قربانی ضائع جائے گی۔ کیوں ضائع جائے گی؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کی نیت خراب ہے،
ایک آدمی کی نیت ہے گوشت کھانے کی، ایک آدمی کا عقیدہ خراب ہے، باقی تو 6 ٹھیک ہیں، تو میرے پیارے اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں نا، 7 کی طرف سے ایک جگہ سے ذبح کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے، یہ 7 جگہ سے کرتے ہیں، ایک جگہ سے ذبح کرتے ہیں، یعنی 7 کی طرف سے ایک جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے وہ جانور۔ جب 7 کی طرف سے ایک جگہ سے ہوتا ہے نا ذبح، تو وہ 7 کا عمل بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ جب ایک کا عمل خراب ہوا تو 6 کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے خیال کیجئے گا، اگر کسی کے ساتھ حصہ ملایا ہے تو 7 لوگ بیٹھ کے ان 4 شرائط پر اپنے آپ کو کاربند کر لیں، تب تو ہے ٹھیک، اگر نہیں تو پھر اللہ کے ہاں قربانی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔